آج ہمارا موضوع ہے وہ چیزیں، وہ امور جن کی بدولت وضو نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے، اور اس مسئلہ کو بیان کرنے سے قبل ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں، جس کو امام ترمذی بیان کرتے ہیں رحمت اللہ تعالی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقبل الصلاۃ احدکم، اللہ پاک کسی کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا اذا احدث، جب وہ بے وضو ہو جائے، تو حتی یتودع، جب تک وضو نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں۔ تو نماز کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ہی طہارت کی ہے۔ طہارت نماز کی اولین شرط ہے۔ اگرچہ طہارت میں ہم آگے جب نماز کی شرائط میں جائیں گے تو یہ بیان کریں گے کہ طہارت میں پھر آگے تین اس کی چیزیں ہیں۔ ایک ہے بدن کی طہارت، ایک ہے لباس جو پہننا ہے کپڑا اس کی طہارت، اور ایک ہے مقام جس میں نماز پڑھی جا رہی ہے اس کی طہارت۔ یہ اگلے ہماری نشستوں میں یہ چیزیں انشاءاللہ آئیں گی جب نماز کی شرائط کا ہمارا عنوان آئے گا۔ یہ تقریباً خاصا بھی دور ہے، 12ویں نمبر پہ یہ نشست آئے گا۔ لیکن یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بے وضو نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز ہی بتا اس کا وضو نہیں رہا، ٹوٹ گیا۔ اب اگر وہ نماز کو جاری رکھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، اور اگر اس پہ وہ واقعہ ثواب کا بھی طالب ہے تو بہت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو شریعت اس کو کہتی ہے تو وہیں سے اپنی نماز کا ختم کر دو، سلام بھی پھیرنا نہیں ہے بعد۔ تو پاکیزگی کی حالت میں بھی سلام ہوتا ہے۔ تو نماز امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ امام کے پیچھے ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو واقعہ اس مسئلے کو سمجھنے والے ہوں۔ امام صاحب پیچھے ہٹے، اپنے پچھلے بندے کو اپنا نائب بنائے، اور وہیں سے صفوں میں سے گزر کر اپنے وضو کا اہتمام کرے اور واپس آ کے اپنی نماز کو شروع کرے۔ یہ میں یہاں ایک مسئلہ یہ بتاتا جاؤں کہ عموماً جب بندہ نماز وضو آپ کا ٹوٹ گیا، امام کا ٹوٹ گیا، تو وہ وہیں سے ہی اس نے اگلا رکن یا اگلے فعل کی ادائیگی نہیں کرنی، وہیں سے اس نے نماز کو چھوڑ دینا۔ پیچھے چلا گیا اور اس نے جا کر نیا وضو کیا۔ اگر اس پورے پروسیس میں جانے سے وضو گاہ پر وضو کر کے واپس آنے تک، دوبارہ جہاں سے نماز چھوڑ کر گیا تھا وہاں سے شروع کرنے تک، اگر کوئی اس کو عارضہ لائق نہیں ہوا، مثلا کسی نے سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام، کوئی مل گیا اس نے اس کے مصافحہ کر لیا، کسی نے کہا کیا حال ہے جی ٹھیک ہے، تو اگر اس نے کسی کے ساتھ کلام نہیں نہ کیا تو جس جگہ سے نماز چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے آ کر نماز کی بنا کرے، وہیں سے آ کر شروع کرے۔ لیکن اگر اس نے دوران اس عمل کے دوران اس نے کسی سے کلام کر لیا، اس کو کوئی ساتھی مل گیا، کلام سلام والا مل گیا، اس نے ان سے ساتھ سلام و کلام کر لیا، اب پچھلی نماز اس کی ختم ہو گئی ہے، نئے سرے سے اس نے نماز کو شروع کر لیا۔ لیکن یہاں ایک اور بات ہم یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جب آپ یا امام نے وضو اس کا ٹوٹا تھا اور وہ گیا تھا، اس وقت نماز مثلا دوسری رکعت میں تھی، بڑا مسئلہ ہے، نماز اس وقت دوسری رکعت میں چل رہی تھی۔ وضو گاہ پہ مثلا بندہ گیا، وضو پہ وقت لگا، جب واپس لوٹ کے آیا تو وہ ضروری تو نہیں ہے ابھی وہ دوسری رکعت میں کھڑا، عموماً نماز آگے چل جاتی ہے۔ ہاں اگر دوسری رکعت ہی میں کھڑا تھا تو وہ آ کر اسی طرح شامل ہو جائے گا جس طرح چھوڑ کے گیا تھا وہی شامل۔ لیکن اگر اس کی نماز ایک رکعت آگے چلی گئی تھی، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک گاڑی آپ فتح پور سے اس میں سوار ہوئے، چوک اعظم پہ آ کر آپ اتر گئے، اب گاڑی نکل گئی، وہ تو دھوری اڈا کراس کر گئی، جب آپ دوبارہ واش روم کر کے آئے تو گاڑی تو مقام پہ موجود نہیں تھی، تو اب آپ کو کیسے گاڑی ملے گی؟ لہذا آپ نئی گاڑی پہ سوار ہوں گے اور نئی گاڑی کے مسافر بنیں گے۔ تو یہ اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا اور واپس اسی مقام پہ آ کر پہنچے تو امام جو ہے وہ دوسری رکعت سے تیسری رکعت تک کا سفر کر چکا تھا، اب تیسری رکعت میں تھا، تو آپ کو سب میں جہاں جگہ ملے وہیں پہ آپ نے اپنی دوسری رکعت جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے آپ نے اپنی نماز کو شروع کر لینا ہے، اب امام کا انتظار نہیں کریں۔ اسی طرح امام تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وہاں سے چلا گیا، امامت جاری ہے، پیچھے امامت ہو رہی تھی، کسی کے ذمہ لگا گیا۔ امام صاحب بھی جب واپس آئے گا کسی مقام پہ آ کے اپنی اسی پچھلی نماز جہاں پہ چھوڑ کر گیا تھا اسی پہ اس کی بنا کرے گا، اسی کو جاری رکھ لے گا، لیکن اس صورت میں کہ جب راستے میں کسی سے ہم کلام نہیں ہوا،
یا کوئی ایسا عمل نہیں پیش آیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اگر ایسا کوئی کام آ گیا، مثلا اس کو کوئی چیز، مثلا مدینے کا مسافر حاجی صاحب مل گئے، انہوں نے کہا یار میرے پاس کھجور ہے، یا یہ کھجور پہ کھا لو، اس نے کھجور کھا لی. اس کو کوئی بندہ ملا، اس نے کہا ماشاءاللہ بڑی دیر ہوگی تیری ملاقات نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی پچھلی نماز سلام و کلام کی صورت میں یا کوئی چیز کھانے پینے کی صورت میں نہیں رہی. اب وہ جہاں سے امام کے ساتھ شامل ہوا تھا پچھلی نماز ختم. ہاں اگر امامت امام کی جاری ہے اور وہ آ کر اسی طرح شامل ہوگا جس طرح کوئی رکعتیں کسی کی رہتی ہے اور شامل ہوتا ہے، اس کو مسبوق کہتے ہیں. یہ آج کیونکہ ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے میں آگے اس کو لے کر چلتا ہوں کہ نماز کا یہ معاملہ تھا جو میں نے آپ کو بیان کیا. اب میں ان چیزوں کو لینا چاہتا ہوں جن کے ساتھ ہماری نماز جو ہے، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو جن کے ساتھ باطل ہو جاتا ہے، نہیں رہتا، فاسد ہو جاتا ہے. ان میں بنیادی چیز تو یہ ہے، پیشاب ہے چھوٹا بڑا، ریح خارج ہو گئی. ان صورتوں میں تو بنیادی یہ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض اوقات ایک وہم شیطان ڈال رہا، اچھی احتیاط کے ساتھ استنجا کیا، اس کے باوجود شیطان نے نماز میں وسوسہ ڈالا کہ لگتا ہے تیرے پیشاب کے قطرے آ گئے، تاکہ اس کی نماز میں وسوسہ آ جائے اور اس کا خشوع و خضوع ٹوٹ جائے. اس سلسلے میں ایک دو بار احتیاط کر لینی چاہیے کہ واقعہ میری قطرات والا مسئلہ ہے کہ نہیں، تاکہ انسان واقعہ طمانیت پہ آ جائے اور اس کو طمانیت قلب اور اطمینان مل جائے کہ میرا مسئلہ ہی نہیں. اسی وقت یہ اپنی نماز میں بغیر کسی ٹینشن لیے اپنی نماز کو جاری رکھے. اچھی احتیاط کے ساتھ استنجا کیا جائے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. بعض کو رش ہوتا ہے، باہر لوگ واش روموں پہ آ کے کھٹکا رہے ہوتے ہیں جلدی کرو، لیکن یہ ہے کہ آپ نے استنجے میں احتیاط کرنی ہے. آخری پیشاب کا قطرہ جب تک بہ نہیں جاتا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے پیشاب والے مقام سے نکال نہیں دیتے، اس وقت تک استنجا کامل نہیں ہوتی. کامل استنجا کیا، اس کے بعد نماز میں آئے. بعض اوقات دوسرا ایک وسوسہ آتا ہے، کہتا ہے میری نا ریح خارج ہو گئی، حقیقت ویسی نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں جب تک بو نہ آئے تب تک نہیں ہوتی. ان دونوں کے درمیان ہے مسئلہ. ایک ہے خالی فہم اور ایک ہے کہ مسئلہ بن چکا ہے اور وہ کھڑا کہ نہیں کچھ بھی نہیں. ان دونوں کے درمیان ہے کہ اگر اس کو واقعہ یہ تسلی ہو گئی ہے کہ میری ریح خارج ہو گئی ہے تو اب اس کا واقعہ وجود نہیں کرے. اس کے بعد اگلی بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے، کسی بھی صورت میں اس کا کوئی دورہ بنتا ہے، کسی بھی چیز کا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی میڈیسن اس نے استعمال کی جس میڈیسن کی بنا پہ اس کو، جس طرح کہ یہ بعض کھانسی والے شربت ہوتے ہیں میں تھوڑی خنودگی ہوتی ہے، تو اس کو بے ہوشی کی کیفیت ہوگی، حتیٰ کہ اس نے بالکل حواس اس کے نا صحیح کام نہیں کرے. تو اب جب حواس نہیں کام کر رہے تو پتہ نہیں ہے کہ ریح خارج ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ بن گیا ہو. لہٰذا بے ہوشی کی صورت میں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں بن گئی ہو، دورہ بن گیا، کوئی مرگی کی کیفیت آ گئی، اس قسم کا مسئلہ بنا، یا کوئی ایسی مطلب بلڈ کا معاملہ بنا اور اس میں وہ بیچارہ گر گیا، بے ہوشی کی کیفیت میں چلا گیا، کسی بھی صورت میں وہ وضو اس کا باطل ہے. اگلی چیز جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ابھی میں بتانا چاہتا ہوں حدیث پاک کی روح سے. ابھی جو بتا رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکاء الصح عینان، یہ حدیث ابھی جو بات میں بتا رہا تھا اس میں اگلی چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنین کا بندن، یہ دونوں آنکھیں. جب تک بندہ بیدار ہے اس کے حواس اس کو بتا رہے ہیں کہ تو کس پوزیشن میں ہے، باوضو ہے، بے وضو ہے، کیا تیری حالت ہے. لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن نام فلیتوضا، جو آدمی سو گیا اس کے اوپر وضو ہے. اب سونے کی مختلف صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے آئے، فجر کی نماز کے لیے آپ آئے، عموماً وہ خنودگی کا وقت ہوتا ہے، آپ اپنے مصلی پہ بیٹھے ہی تھے، حتیٰ کہ نیند آنے لگی، اونگ آنے لگی، اس طرح بیٹھے بیٹھے آپ اونگنے لگے. جب تک اس قسم کی پوزیشن میں نہیں آتے کہ گر جائیں اس وقت تک وضو باطل نہیں. ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کو نماز میں نیند آ جائے، تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، رات پچھلی پہر نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ مشکل ہوتی ہے نا جی نماز تہجد، تو وہ پڑھ رہا تھا، اسی دوران اس کو نیند آ گئی. اگر وہ 5 منٹ بھی سو گیا اس کو وضو نہیں ٹوٹے. نماز میں اس کا وضو، نماز میں جو سو گیا نا اس کا وضو نہیں ٹوٹے. اچھا ویسے جو آدمی سو گیا اس کو نیند آ گئی اور اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے، یہ ہے ہمارے لیے. اب میں بتاتا ہوں میرے آقا کے لیے مسئلہ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بھی اللہ کی پوری مخلوق کی بنی نوع انسان سے مختلف ہے، انبیاء مختلف ہے، اور خصوصاً تاجدار کائنات
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند بھی وضو کو توڑنے والی نہیں، کیونکہ کان یذکر اللہ علی کل حین۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ تو نیند غفلت ہے، غفلت میں جانے سے بندے کو پتہ کو نہیں چلا کس حالت میں ہے، تو غفلت کی بنا پہ وضو ٹوٹ گیا، تو اللہ کے پیغمبر تو اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہی۔ سلطان العارفین نے تو عام لوگوں کے لیے کہا ایک دم غافل 100 دم کافر۔ تو اگر ایک دم غافل ہو گیا تو وہ کہاں پہ وہ کمال کے ایمان کے کمال پہ پہنچا ہے؟ انبیاء کرام جب نیند میں بھی چلے جائیں اس وقت بھی رب کائنات کے ساتھ اور رب کائنات کی انوار و تجلیات کے وہ مشاہدات میں ہوتے ہیں۔ لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، آپ اٹھے تو آپ نے اسی طریقے سے نماز ادا کی، وضو نہیں کیا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کی نیند یہ وضو کو توڑنے والی نہیں ہوتی۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اے میرے پیارے حاضرین، یہ مسئلہ ہے انبیاء کے ساتھ۔ ہمارا جو معاملہ ہے نیند کے ساتھ عام عوام الناس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں کافی ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ام المومنین اس حدیث کی راویہ ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث، اور حدیث بڑی پیاری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابہ قیء، جس کو قے آ گیا، الٹی اس کو آ گئی، قے آ گیا، اور رعاف یا نکسیر ناک سے جاری ہو گئی، خون آتا ہے نکسیر، او کلس یا اس کو کوئی ایسا جس طرح ابت سا آ جاتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں منہ بھر پانی آ گیا ہے، جس طرح کہ مختلف لوگ اس کو مختلف زبانوں کے لوگ بیٹھے ہیں، اس کے لیے مختلف پنجابی سرائکی نام نکال سکتے ہیں، لیکن منہ میں پانی اس طرح ابت سا آ گیا اور اس طرح کی وہ کچھ بدہضمی سی بنی اور اس قسم کو منہ بھر اس میں پانی ڈیل دیا نیچے، او مزی یا اس کو مزی آ گیا، تو فلینصرف، تو اس کا وضو اب ٹوٹ گیا ہے، لہذا فلیتوضا، وہ آدمی وضو۔ اب میں جو ایک عام مسئلہ بتانا چاہتا ہوں وہ ایک یہ ہے کہ اس حدیث میں لفظ آ گیا مزی۔ یہ 3 قسم کے پانی ہوتے ہیں، ایک منی ہوتی ہے، ایک مزی ہوتی ہے، اور ایک ودی اس کا نام دیا گیا۔ یہ صرف نام کا ان کا اختلاف ہے، بات سمجھانے کے لیے۔ سارے پیشاب والے جگہ سے نکلتے ہیں یہ چیزیں، لیکن ان کا نام صرف سمجھانے کے لیے۔ منی ایک آسان سے معاملے میں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ایسا پانی ہے کہ جو اس وقت نکلتا ہے جب بندے کی حالت جو ہے ایک عجیب کیفیت میں ہوتا ہے، اور یہ پانی اچھل کر نکلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بندے کی طبیعت میں اس میں ایک لذت سی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس میں جو ہے نا پیشاب والے آلے کا انتشار بھی ختم ہوتا ہے۔ تو یہ منی جو ہے عموماً اس صورت میں یہ پانی نکلتا ہے، اور یہ غسل لازم کرتی ہے۔ اگر ایسی صورت بن جائے تو بندے پہ غسل لازم ہو جائے۔ دوسرا پانی جو ابھی حدیث میں بھی آ رہا تھا مزی، یہ عموماً جب بندہ کسی عجیب قسم کے تخیلات میں بیٹھا ہے، بری مجلس میں بیٹھا ہے، یا کوئی بری موویز دیکھ رہا ہے، یا کسی قسم کے ایسے ماحول میں کہ جو ہیجانی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اس صورت میں جو پانی نکلتا ہے وہ بھی سفید مائل ہوتا ہے، اور جو ہے گاڑھا مادہ وہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے خارج ہونے کے ساتھ وہ پیشاب والے آلے کے اوپر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا۔ یہ پانی جو ہے یہ مزی کہلاتا ہے۔ یہ عموماً جب ایسے بندہ تخیلات میں بیٹھا ہے جو برے ہیں یا عجیب قسم کی ہیجانی اس کی صورتحال ہے، اس صورت میں یہ پانی نکلتا ہے، یہ مزی کا پانی کہلاتا ہے۔ اور پیشاب کے بعد بعض اوقات سفید قسم کا پانی آ رہا ہوتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں۔ جو ودی ہے یا جو مزی ہے، ان دو پانیوں کی صورت میں نکلنے کی صورت میں وضو لازم ہو جائے، وضو کرنا ہے۔ اور جہاں تک کہ تعلق منی کا، جو عموماً مادہ منوی ہے جس سے ایک انسان کی بھی پیدائش ہوتی ہے، وہ جو ہوتا ہے پانی، اس کے ساتھ غسل لازم ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے پانی تھے جو میں ابھی آپ کو بتائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا تھا، قے آ گئی، نکسیر آ گئی، منہ بھر بد سا پانی آ گیا، اسی طریقے سے مزی آ گئی، ان ساری صورتوں میں اس کے اوپر وضو کرنا لازم ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی بات، بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ بنا، کوئی پھوڑا تھا اور پھوڑا رسنے لگا، یا کوئی ایسا زخم آ گیا کہ خون بہنے لگا اور چل پڑا، ایک چمکا صحیح، تھوڑے سے پیپ چمکی باہر نکلی، محسوس ہو رہی، لیکن آگے بڑھی نہیں ہے، پھیلی نہیں ہے، خون اس طرح نظر آ رہا تھا، چمک رہا تھا، لیکن پھیلا نہیں ہے، آگے بہا نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹے۔ لیکن اگر وہ چل پڑا
خون نکلا اور وہ کچھ آگے چل پڑا. اسی طریقے سے جناب علی گھوڑا صاف کیا, صاف کرنے کے ساتھ گویا کہ وہ کہا تھا تو صاف کیا گیا نا. گویا جو اس صورت کا معاملہ ہے ان ساری صورتوں میں وضو دوبارہ کرنا لازم ہے. اس کے بعد یہ فقہ حنفی کے مطابق ہی ہے, باقی احناف اس سلسلے میں, باقی ائمہ کا اس سلسلے میں اپنی رائے ہے. فقہ حنفی میں بندہ نماز پڑھ رہا تھا, پاس کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ وہ لوگ ہنس پڑے اور اس کی بھی ہنسی آ گئی, یہ بھی کاکا لگا کر ہنس پڑا. کاکا لگا کر ہنسنے سے نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا, نئے سرے سے وضو کر کے پھر نماز پڑھنی پڑے. تو لہٰذا یہ معاملہ تھا جو آج بڑا اہم میں نے آپ کو بتایا. اب اختتام ان دو حدیثوں سے کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ام المومنین بیان کرتی ہے, مسلم شریف اور ابو داؤد میں ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام, کھانا آ گیا ہے اب نماز نہ پڑھنا, نماز کامل نہیں ہوگی. اشتیاق رہے گا کھانے کی طرف, توجہ رہے گی کھانے کی طرف. یہ صورت میں جب بھوک ہے, شدید بھوک ہے, شدید بھوک ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے, اب پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو, کیونکہ تیری توجہ پراپر ادھر رہے گی کہ بھوک تھی کھانا کھا لیتا, پتہ نہیں آگے پوری ایک میموری میں فلم چلنے لگ جائے گی, پتہ نہیں کس وقت کھانا ملتا ہے. تو لہٰذا پہلے کھانے کا اہتمام کر لو, بعد میں نماز پڑھو. پہلی صورت سے وہ ولا ہوا یدافع الاخبثان, اسی طرح چھوٹا اور بڑا پیشاب جو ہے زور کر رہا تھا, اس کی رفع حاجت کی بڑی جناب علی حاجت آ رہی تھی. اس نے کہا یار وضو تھا, چلو 2 رکعت نماز پڑھ ہی لیتا ہوں فجر. آج کل عموماً پانی خاصا پیا ہوتا ہے روزے میں, تو بندہ کہتا ہے یار چلو 2 رکعت پڑھ ہی لوں, تو بعد میں واش روم چلا جاؤں گا. یہ واقعہ عموماً سردیوں میں بعض اوقات بن جاتا ہے. تو لہٰذا وہ بندہ کہتا ہے یار چلو 2 رکعت نماز پڑھ ہی لوں, بعد میں واش روم چلا جاؤں گا. تو شدید حالت میں جب پیشاب چھوٹے کی شدت ہے یا بڑے کی شدت ہے یا ری کی شدت ہے, اس صورت میں نماز نہیں ہوتی. یہ کہہ رہے نماز کامل نہیں ہے, اس صورت میں آپ دوبارہ پراپر وضو کریں تمانیت کے ساتھ. الغرض ہر وہ چیز جو نماز میں خلل پیدا کرتی ہے اس چیز کو دور کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے ایک پردہ لٹکا ہوا تھا, تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلکا سا ادھر خیال گیا ہوگا, یا تعلیم امت کے لیے تاجدار کائنات نے نماز کے بعد آپ نے فرمایا اس پردے کو اتار. ایسے پردے یا ایسی چیزیں یا ایسے جملہ امور جن کی بدولت نماز کا خشوع و خضوع خراب ہو رہا ہو, ان چیزوں کو ساریوں کو ہٹائیں اور بڑے سکون کے ساتھ نماز. اختتامی آج کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد وضو کر رہے ہیں. بڑی اہم حدیث آج کی نشست کی آپ نے. حضرت سعد نجی وضو کر رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا. فقال ما هذا الصرف, آپ نے فرمایا اتنا زیادہ پانی کیوں خرچ کر رہے ہو, اسراف کیوں کر رہے ہو. ہم ٹوٹی فل چلا کے بیٹھ جاتے ہیں, اوپر سے ٹینکیاں ہوتی اوپر, یا ڈائریکٹ موٹریں چل رہی ہوتی, پانی تو بڑا سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے, تو ٹوٹی ہو گئی اچھے انداز سے کھلی, ہم اس میں جناب وضو کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پانی کا اسراف اس کی کیا حالت ہے, بے جا پانی ضائع کریں. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو ضائع نہ کریں, اس کی قدر کریں. تو آپ نے فرمایا ما هذا الصرف, یہ کیا فضول خرچی کر رہے ہو پانی کے معاملے میں, پانی کے استعمال میں بے جا پانی ضائع کر رہے ہو. قال افی الوضوء صرف, انہوں نے کہا حضور وضو میں بھی پانی میں زیادہ استعمال کرتے ہوئے اسراف جانا جائے گا. آپ نے فرمایا نام ہاں, ان کنت علی نہر جار, اگر تو ایک جاری نہر پہ وضو کر رہا ہے اور تیرا پانی دوبارہ لوٹ کے نہر میں چلا جائے گا, پھر بھی زیادہ پانی استعمال کرنا. اس میں ایک اہتمام بتایا جا رہا ہے کہ پانی میں بے جا اسراف, اتنا زیادہ پانی لگانا کہ نل کھلا ہوا ہے, اچھا پانی چل رہا ہے اور بندہ جناب غسل جتنے پانی سے بندہ وضو کر, ٹوٹی چل رہی ہے اچھی سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے, اور ہم اس میں عموماً 8-10 لوگوں کا ادھر ادھر بھی وضو کروا رہے ہیں, کیونکہ پانی جب زیادہ ہوتا ہے تو اس میں ماشاءاللہ جب چہرے پہ ڈالنا ہے تو 2 ٹانگ 3 ادھر لوگ وضو کر لیتے ہیں, 3-4 ادھر وضو کر لیتے ہیں. تو لہٰذا کوشش یہی کریں کہ پانی میں بے جا اسراف اس میں نہ کریں. تو یہ چیزیں تھیں جن کے ساتھ وہ امور جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے. آج میں نے ان چیزوں کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کی, تو دعا گو اللہ رب العزت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو ان فقہی احکامات دین مصطفی کے خوبصورت نکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا